نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، کیا تہجد کی نماز کے وقت وطر پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطروں کے بارے میں معمول مبارک کیا تھا؟ کیا تہجد کی نماز سے پہلے وطر پڑھیں گے یا تہجد کی نماز کے بعد وطر پڑھیں گے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، تہجد کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ترین وقت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ افضل ترین نماز میرے دوستو تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے بندہ جاگتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جگاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بیدار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ وہ 2 رکعت نماز نوافل تہجد کے پڑھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو سوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جو مقام انسان بڑی بڑی عبادات سے نہیں حاصل کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اپنے بندے کو تہجد کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صبح کو پورا دن امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حکمران ہیں، پورا دن مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن رات کو اپنے رب کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور یہ آنسو اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ان آنسوؤں کا ایک قطرہ میرے دوستو انسان کے 70 سال کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے۔ آپ کوشش کریں کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے، اب تہجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور تہجد کے لیے اٹھیں، کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی نماز کی ضرور ادا کریں۔ اب اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد وطر نہیں پڑھتے تو کیا تہجد کے وقت وطر پڑھے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطروں کو تہجد کی نماز کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی بندے کو یہ یقین ہو کہ میں تہجد کے وقت بیدار ہو جاؤں گا، اسے اعتماد ہو کہ میں تہجد کے وقت اٹھ جاؤں گا، اور وہ آخری پہر تہجد کے لیے روزانہ اٹھتا بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت ہی وطروں کو ادا کرے، اور وطر جو ہیں وہ تہجد کی نوافل پہلے پڑھے گا، اس کے بعد وطر ادا کرے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے میرے دوستو۔ لیکن اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ میں تہجد کے وقت بیدار ہوں گا اور اس کو اعتماد بھی نہ ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کو پڑھنے کے بعد ان نوافل کے ساتھ ہی وطروں کو ادا فرما لے۔